میرا اسٹوڈنٹ تھا ماشاءاللہ ہے، حافظ قرآن تھا، بہت بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھا، اور ماشاءاللہ ان کے والدین بھی بہت نیک دیندار پردے دار تھے. لیکن اس نے مجھے خود ایک دفعہ ایک بات بتائی کہ سر مجھے قرآن مجید کی تلاوت سے نفرت ہے. اس نے یہ لفظ استعمال کیا. پہلے تو میں سمجھا کہ یہ میرے ساتھ شاید کوئی مذاق کر رہا ہے، لیکن اس نے کہا نہیں سر مجھے بہت نفرت ہے. اتنے ایکسٹریم ورڈ. پھر اس نے کہا کہ سر اللہ معاف کرے میں کوئی اس کے خلاف بات نہیں کر رہا، لیکن اس نے مجھے خود ریزن بتایا. وہ کہتا تھا کہ ہم بچپن سے ہم گھر میں ہوتے تھے تب تلاوت لگتی تھی، ہم گاڑی میں جاتے تھے تب تلاوت لگتی تھی، ہم اسکول آتے تھے تب تلاوت لگی ہوتی تھی، اسکول سے واپس جاتے تھے تب تلاوت لگی ہوتی تھی، ہم کوئی فیملی ڈنر پہ جاتے تھے تب تلاوت لگی ہوتی تھی، کسی ٹرپ پہ جاتے تھے تب تلاوت لگی ہوتی تھی. اب یہ معاملہ اس طرح کا ہے کہ میں آئی ریئلائزڈ کہ دس از اوور ڈوئنگ سم تھنگ، لیکن کیونکہ یہ معاملہ بڑا ایک نازک ہے، میں آپ یقین کریں کہ اگر میرے کیریئر میں کوئی ایک جواب ہے جو میں نہیں دے سکا کسی بچے کو تو وہ یہ بات تھی کہ آخر غلطی کس کی ہے. معاذ اللہ دین کی تو غلطی ہو نہیں سکتی، بچے کی غلطی ہے، والدین کی غلطی ہے. تو یہ دس کویسچن لیفٹ می اسٹرینڈڈ. کا سوال سن کے تو میں بھی خاصی پریشان ہو گئی ہوں کہ اس سچویشن کا کیا حل ہونا چاہیے. الحمدللہ خود بھی قرآن مجید حفظ کیا، سب بہن بھائی بھی حافظ تھے. اس کے بعد چونکہ گھر میں ٹریڈیشن چل رہی تھی اپنے بچوں کو بھی حفظ کرایا، تو میرا خیال ہے کہ وہ ہمارے گھر میں بھی قرآن مجید کی، میرا خیال ہے آئی شوڈنٹ کال اٹ اوور ڈوز، یہ تو ایک کبھی بھی اوور ڈوز نہیں ہو سکتی. لیکن یہ ہے ہر طرف قرآن مجید دیکھنا، ہر طرف قرآن مجید پڑھنا، پھر یہ ہے کہ مدرسے جانا تو ڈنڈے کے زور پہ پڑھنا وغیرہ. تو شاید ہو سکتا ہے کہ یہ سملر سچویشن ہو. ویسے ہم لوگوں کا یہ ایکسپیرئنس تھا جب تک ہم لوگ حفظ کرتے تھے ہم لوگ بھی قرآن سے ایک طرح سے فیڈ اپ آئے ہوئے ہوتے تھے. سپارہ سنا دو اور میں بھاگتی پھر رہی ہوں کہ بھی ذرا سپارے سے جان چھوٹ جائے گی. I started crying and میں نے کہا میں نے نہیں حفظ کرنا. تو ایٹ دیٹ ٹائم تو قرآن میرے لیے بھی ایک طرح سے ایک سزا ہی بن گیا تھا. وہ ایسا کوئی سخت سسٹم ہے ویسے جو اس بھٹی سے نکل جاتا ہے بعد میں تو والدین کو دعائیں دیتا ہے، کیونکہ اگر آج میں پوچھوں تو میرے والدین کا میرے پہ سب سے بڑا احسان ہی ہے کہ انہوں نے مجھے حفظ کرا دیا تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا قرآن کی تلاوت کرو جب تک اچھا لگے، جیسے اکتاہٹ محسوس ہونے لگے روک دو. آنٹی نے بالکل ٹھیک بات کی. جس طرح ہماری سوسائٹی میں علی بھائی آپ دیکھیں کہ حفظ جب کرایا جاتا ہے تو بڑا فورسفلی حفظ کرایا جاتا ہے. بچہ بعض اوقات تو ولنگ بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کو پھر ہمارا اللہ معاف کرے مدرسوں کا ماحول ہے کچھ کہ مار پٹائی، اور مطلب اٹس کائنڈ آف سمبولک. اگر آپ نے بچے کو سیدھا کرنا ہے نا، کہا بھی جاتا ہے سیدھا کرنا ہے تو اس کو مدرسے ڈال دو. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ذیشان بھائی بھی کیس بتا رہے تھے اور آنٹی نے بھی ڈسکس کیا، میرا خیال ہے ہمارے پاکستان میں زیادہ ریزن یہ ہے کہ ہم فورسفلی بہت زیادہ بچے کو پش کرتے ہیں کہ تم نے حفظ کرنا ہی کرنا ہے. اس کی اپنی اس میں ولنگنیس شاید نہیں ہوتی، اور پھر ہمارا جو ماحول ہے کہ پروسیس، جس طرح ذیشان بھائی نے کہا کہ جو پروسیس ہے حفظ کرانے کا، میرا خیال ہے اس کی وجہ سے نا لوگ ذرا پٹ آف ہو جاتے ہیں. دی آئرنی از قرآن مجید خود کہتا ہے فقرؤوا ما تیسر من القرآن. ایگزیکٹلی، سبحان اللہ. لیکن آئرنی کی جب بات ہو رہی ہے نا تو عبدالعلیم یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، حفاظ سے پوچھیے قرآن مجید کی نعمت اتنی بڑی ہے. میری جتنی ڈگریز ہیں سب میں سے سب سے زیادہ ہارڈ ارن ڈگری ہے یہ. ویسے اتنی محنت کے بغیر حاصل بھی نہیں ہوتی. تو میرا خیال ہے کہ پھر وہ جو قرآن مجید حفظ کرنے کے ساتھ استاد کی بھی آزمائش چل رہی ہوتی ہے، ماں باپ کی بھی چل رہی ہوتی ہے، اور استاد اور ماں باپ کا کام ہے پریشر کو ریلیز کرنا، نہ کہ پریشر کو اور کرنا.